بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کا محبوب سبق آموز واقعات۔ کسی جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھدار اور دانا عورت رہتی تھی جس کا خاوند اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خاوند اس کے لیے محبت بھری شاعری کرتا اور اس کے لیے شعر کہتا تھا۔ عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی، باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ ایک بہت ماہر اور اچھا گانے والی ہے، یا وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، یا وہ بہت زیادہ عیالدار اور بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہے، یا اس محبت کا کوئی اور راز ہے، تو عورت نے یوں جواب دیا کہ وہ خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بھی بچ سکتی ہے۔ مت سوچے کہ مال و دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیاں سے بھری پڑی ہے جن کے خاوند ان کو ان کے مال متاع سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی عیالدار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والے عورت ورنہ کوئی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے مگر نہ خاوند ان کے مشکور ہوئے، اور نہ ہی وہ اپنے خاوندوں سے کوئی خصوصی التفات اور محبت پا سکی، بلکہ طلاق تک نوبتیں جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خاوند کے غلط معاملات کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں، اور خاوند کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پر سعادت اور خوشیوں بھری زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشاکل سے کس طرح نپٹا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا تھا، اور بلا شبہ میرے خاوند بہت ہی غصیلا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جھلک رہی ہو، اور نہ ہی مذاق اور سخریہ پن دکھائی دے رہا ہو۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال اور ایسے معاملے کو مان لیا کرتا ہے۔ اچھا تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہیں اس سے نہ صرف یہ کہ سننا بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس ساری چیخ و پکار اور شور و شرابے والے گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اس سے آرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کام کاج میں مشغول ہو جاتی تھی، بچوں کے کام کرتی، کھانا پکانے اور کپڑے دھونے میں وقت گزارتی، اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو میرے خاوند نے میرے ساتھ کی تھی۔ اور آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لاتعلقی اختیار کر لینا اور خاوند سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ اس نے کہا، نہیں،
ہرگز نہیں۔ اور چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خاوند کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کے مانند ہے۔ اگر تم اپنے خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے آکسیجن کے مانند ہو اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی اور لطف ہوا بنو، نہ کہ گرد آلود اور تیز آندھی۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 گھنٹوں کے بعد یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا ایک گلاس یا پھر گرم چائے کا ایک کپ بنا کر اس کے پاس جاتی اور اس سے نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجیے چائے، لیجیے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس چائے یا جوس کا ممنوع ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ آپ میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا تھا، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھے پرسکون حالت میں کرتا تھا؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ کاہے کی عزت اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اسی کا نام ہے؟ تم غصے میں آئے ہوئی ایک شخص کی تلخ و ترس باتوں پر تو یقین کر کے اس سے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کا کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ میں فوراً ہی ان غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترس باتوں کو بلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندہ ہوا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔